تو اچھا، قرآن میں جو تعمیم، تخصیص، مطلق، مقید وغیرہ کے جو سارے ہم احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اس میں غامدی صاحب تو جمہور امت کے ساتھ یا جو فقہ ہمارے مسالک ہیں ان کے ساتھ اس میں بھی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. اچھا، یعنی وہ جو نقطہ نظر ہے وہ امت کی ہماری اصول فقہ کی روایت میں کوئی نیا نقطہ نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر تو امام شافعی کا نقطہ نظر ہے کہ جو بھی یعنی احادیث قرآن کے حکم میں تبدیلی نہیں کرتی، وہ نسخ یا تبدیلی نہیں ہوتی، وہ قرآن کی مراد کو واضح کرتی ہے. صحیح. بنیادی نقطہ نظر تو امام شافعی کا، اور وہی فرق صرف اس کے اطلاق میں ہے کہ امام شافعی بہت سی مثالوں میں یہ واضح نہیں کرتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسے قرائن نہیں ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ حدیث اس طرح اس قرینے کی روشنی میں یا اس دلیل کی روشنی میں قرآن کی مراد کو اس طرح واضح کر رہی ہے. تو فراہی اسکول میں خاص طور پہ غامدی صاحب کے یہاں انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جتنی بھی ایسی احادیث جو بظاہر جن کا ریلیشن سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ شاید قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہی، تو انہوں نے کچھ لسانی کچھ عقلی اصولوں کی روشنی میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. صحیح. تو اس کام میں بھی وہ تسلسل ہے، کیونکہ امام شافعی کے بعد ہماری روایت میں بہت سے اہل علم نے بھی یہ کام کیا کہ بہت سی حدیثیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ ناسخ ہیں یا قرآن کے حکم میں تبدیلی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو علمی اصولوں کی روشنی میں سمجھایا کہ قرآن میں اس طرح یہ امکان موجود تھا یا یہ احتمال موجود تھا یا اس کی طرف اشارہ موجود تھا جس کو حدیث نے واضح کیا. تو اسی کام کو غامدی صاحب نے تھوڑا مزید پھیلا دیا. اچھا. تو بنیادی طور پر وہ پورا جو تھیسس ہے ان کا کہ حدیثیں قرآن کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اس کے اندر موجود اور اس کے اندر مضمر ایک دلالت کو واضح کرتی ہیں، جو دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ حکم کی تخصیص ہو گئی یا اس کی تحدید ہو گئی یا اس میں اضافہ ہو گیا، حالانکہ اس کی بنیاد بھی وہاں موجود ہوتی ہے. وہ بھی کوئی اس پہ میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، وہ بھی کوئی بہت مختلف بات نہیں ہے روایت سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ غامدی ایک فتنہ بھی ہے، فرقہ بھی ہے، آپ نے تو ایسے بنا دی جسے وہ اہل سنت والجماعت کا کوئی فرق ہے، وہ انہوں نے ذرا اجتہاد فی المذہب کے شکار ہوئے ایسے. یعنی غامدی صاحب یہ مکتب فراہی آپ لوگ کہہ دیتے. میرے خیال میں جو دین کی جو اساسی ہماری اسلام کی تعلیمات ہے اس میں ظاہر کوئی فرق ہے نہیں نا. جو ہماری علمی روایت میں جو تعبیری اصول ہیں، قرآن اور سنت کو فہم کے اور ان کی تعبیر کے جو اصول انہوں نے، ان کا اختلاف تو وہی ہے نا. اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بنیادی بات انہوں نے ایسی کی ہے جو ہماری روایت میں اور مستند، جو اہل سنت کے یہاں مستند روایت مانی جاتی ہے، اس میں وہ اساساً موجود نہ. نظم قرآن کا تصور ان کا وضع کیا ہوا تو نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو انہوں نے ایک شکل نہیں دی ہے. سنت اور حدیث کا فرق انہوں نے ایجاد تو نہیں کیا، وہ موجود رہا ہے اور وہ مانا جاتا ہے. احادیث کو پرکھنا چاہیے قرآن اور سنت پر، اور جو حدیثیں اس میں موافقت نہ نظر آئے تو اس میں احتیاط کی جگہ یہ ہے کہ آپ احادیث کو تعویل کی جگہ پہ یا اس پہ رکھیں اور قطعی دلیل کو یا مضبوط دلیل کو یہ بھی اصولاً کوئی نیا موقف تو نہیں ہے، اس کو اپلائی انہوں نے نئے انداز سے کیا. تو آپ کے یہ قطعیت والا سوال میں نے واضح کیا، اس پہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. ابھی آخری جو بات آپ نے کی تھی عموم خصوص وغیرہ جو احادیث کا اور قرآن کا، اس میں نے کام کر کے دکھا دیا کہ وہ اسی روایت کے اندر چلا آنے والا سوال ہے، وہ چلا آنے والا ایک رجحان ہے جس کو انہوں نے ایک زیادہ کنکریٹ شکل دے دی. تو کسی بھی بحث میں مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ انہوں نے روایت کے اندر یا تعبیری اصولوں کے اندر کوئی بڑی نئی چیز ڈال دی ہو. نہیں تو اب جو یہ سارے ہمارے اہل سنت کے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث، وہ سارے جو ڈٹ لے کے اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ فتنہ غامدیات کفر تک اور ان کی سارا کچھ ہو گیا، اور آپ نے اتنا اس کو سمپل بڑا آسان کر کے غامدی صاحب کو کھینچ کے دوبارہ خیمہ اہل سنت میں لے آ رہے، تو یہ کیسے رکھیں گے آپ کو؟ خیمہ اہل سنت میں لانا یا نہ لانا تو مقصد نہیں ہے، اس سے وہ نہیں ہے. آگے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اہل سنت کے ہاں جو دین کی تعبیر کے اعلیٰ علمی اصول ہیں اور علمی مباحث ہیں،
تو وہ شذوذ کے ٹائپ میں آ جائیں گے نا اگر آپ لیں گے. نہیں شذوذ نہیں کوئی، ان میں جو میں نے جتنی بحثیں آپ نے ذکر کی ہیں 3-4 بحثیں ہیں بنیادی اور اصولی، ان میں سے کوئی بھی شاذ موقف نہیں ہے. تو ان کو پھر کیا مسئلہ ہے یہ سنی ہمارے اہل سنت کے لوگ؟ یہ الگ سوال ہے کہ ہمارے جو اس وقت مکاتب فکر ہیں ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ سب کے الگ الگ مسئلے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ مشترک ہے، کامن مسئلہ ہے، اور وہ نالج پالیٹکس کا مسئلہ. اچھا، کہ جتنے بھی گروہ جن کی اس وقت دین کے تعبیر پر ایک گرفت ہے اور معاشرے میں لوگ یا اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی، تو جب کچھ لوگوں کی مشترک آپس میں بھی ان کی چلتی رہتی ہے، لیکن اس میں وہ پھر مشترک ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس تعبیر دین کے ڈومین میں کوئی نیا فریق یا کوئی نیا سٹیک ہولڈر جو اہل حدیث کے بھی کچھ مفروضات کو کویسچن کر رہا ہو، جو بریلوی نقطہ نظر کے بھی کچھ چیزوں کو اور دیوبندی نقطہ نظر کو بھی کویسچن کر رہا ہو، اس کو سپیس نہیں دینی. اچھا، اس کے لیے جگہ معاشرے میں یا قبولیت پیدا ہو یہ نہیں ہونے دینا. تو ایک مسئلہ تو مشترک ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اہل حدیث اور بریلوی آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کہیں گے، لیکن وہ غامدی صاحب کو سپیس نہ دینے پر متفق ہے. ٹھیک ہے. مقلد غیر مقلد آپس میں ایک دوسرے کو منحرف کہیں گے، لیکن وہ اس پر متفق ہوں گے کہ یہ ہمارا آپس کے اختلاف تو ہے، لیکن ایک آدمی جو غیر مقلدین کو بھی کویسچن کر رہا ہے اور وہ مقلدین کو بھی، اس کو ہم نے سپیس نہیں دینی. تو ایک مسئلہ سیاسی ہے، اچھا، اور وہ ان سب گروہوں کا مشترکہ ہے. اور اس میں غامدی صاحب کی نہیں ہے، اس سے پہلے مولانا مودودی کے بارے میں نہیں. تو آپ مولانا مودودی کو بھی اہل سنت میں رکھتے ہیں؟ میں رویہ وہ میرے خیال میں تو اہل سنت نہیں ہے. بعض چیزیں ان کی نہیں، بعض نہیں، مطلب پورے اس تعبیر کو لے کے نا کہ نہیں، وہ ایسا نا بعض دفعہ آدمی اصول میں اور بنیادی منہج میں اس دائرے میں ہوتا ہے، لیکن بعض نتائج ایسے اخذ کر لیتا ہے جو اس منہج سے، تو پھر مولانا مودودی پہ ان پر بات کا دائرہ یا فریم ورک پھر الگ ہو جائے گا. میں صرف ان کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کو بھی ان سارے گروہوں کی طرف سے اسی لیے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. وہ بعض چیزیں کہ وہ ان سب کے مسلمات میں سے کسی نہ کسی مسلمہ کو کویسچن کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر جو تنقید ہوئی وہ ساری غلط تھی، ان کی بعض بڑی فکری غلطیاں بھی بڑی شدید ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چیلنج جو ان کو یہ سارے گروہ کیوں متفق تھے؟ اس لیے کہ وہ سب کے مسلمات کے کچھ چیزوں پہ وہ تھا نا ان کو. تو ایک مسئلہ سیاسی ہے. دوسرا یہ کہ ان میں سے ہر غامدی صاحب جو ہیں وہ ان میں سے ہر گروہ کی جو تعبیر دین کا کوئی نہ کوئی مسلمہ اس کو وہ کویسچن کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں اور حدیث کی ری ایویلیویشن کی امکان بیان کرتے ہیں جس میں آپ محدثین سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو یہ اہل حدیث کے لیے تو بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہے، اور اس طرح باقی دونوں گروہوں کے لیے. تو اس طرح جب وہ تصوف پہ سوال اٹھاتے ہیں اور تو یہ بریلوی طبقے کے لیے بہت ہی مسئلہ ہے. اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں اجماع سے مختلف رائے قائم کی جا سکتی ہے یا جمہور اہل علم کی رائے کی پابندی ضروری نہیں، تو اور اس طرح کسی ایک فقہ کی پابندی ضروری نہیں، بلکہ سارے فقہا میں سے کسی کی پابندی ضروری نہیں، تو وہ جو حنفی روایت کے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ اس میں پیدا ہوتا ہے. تو سب کو اپنے اپنے جو تعبیری بیانیے ہیں یا ان کی جو تعبیر دین ہے، تو ظاہر ہے اس پر بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں. اور پھر ان سب کے لیے مشترک سب گروہوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نئی تعبیر کے ساتھ یا ایک نئی مرجع کے طور پر معاشرے میں، تو سیاسی اور علمی اور فکری سبھی طرح کے اسباب ہیں. صحیح. کچھ تنقیدیں، اچھا میں پھر اس میں یہ وضاحت کروں، جیسے میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا مودودی پر جو تنقیدیں ہیں وہ ساری غلط ہیں. اس طرح غامدی صاحب پر جو بہت سی تنقیدات کی جاتی ہیں یا کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ سارے سوالات بے معنی ہیں. بہت سے سوالات میں بڑا وزن ہے اور ان میں مزید تنقیح کی مزید گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. کئی آراء میں کئی چیزوں میں جزوی چیزوں میں خود بھی غامدی صاحب کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں میں چونکہ بنیادی طور پر روایت کا طالب علم وسعت میں، تو میرے خیال میں کوئی بڑا
جزیات میں آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب جیسے انہوں نے کئی چیزوں میں اجماعی رائے کے خلاف بعض فقہی آراء پیش کی ہیں، تو وہ جزیات کی بات ہے۔ تو میرے نزدیک چونکہ اجماع خود ایک ضمنی دلیل ہے، تو میں اس کو بہت کوئی سیریس چیز نہیں سمجھتا۔ کسی عالم نے اجماع کے خلاف کوئی رائے قائم کی، اس کا استدلال ہے اگر وزن ہوگا تو روایت اس کو وزن دے دی، کہ نہیں ہوگی تو نہیں دے گی، کیونکہ اتنا بڑا حساس مسئلہ نہیں ہے۔